إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، ہم بات کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کہ نبوت کے چھٹے سال اللہ رب العالمین کی اجازت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبشہ کی جانب دوبارہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی۔ حبشہ کی ہجرت کے کچھ ہی عرصے میں مکہ مکرمہ کے اندر 4 بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور یہ واقعات اتنے بڑے تھے کہ مکہ کے مشرکین ان حالات سے مکمل طور پر ہل گئے، اور ان لوگوں نے اپنا پورا زور صرف کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ وہ واقعات کیا تھے؟ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بیان فرماتے ہیں کہ 4 ہفتے بلکہ اس سے بھی کم مدت میں مکہ میں 4 بڑے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ قریش کے بہادر نوجوانوں میں سے ایک عظیم نوجوان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ویسے ہی ایک بہادر، شجاع اور قوی، جن کا مکہ مکرمہ کے اندر دبدبہ اور زور تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بعد مشرکین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پیشکشیں رکھی تھیں کہ آپ ان باتوں کو مان لیں اور تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ کو مال چاہیے، مال دیا جائے گا، خوبصورت لڑکی سے آپ کو نکاح کرنا ہے، 1 سے 10 عورتوں سے آپ کا نکاح کر دیں گے، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ علاج سے عاجز ہیں، اچھے سے اچھے علاج کرنے والے کو تلاش کر کے آپ کا علاج کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بارے میں سازشیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے مشرکین کی ان سازشوں کو بھانپ لیا، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو طالب، لیکن بھتیجے ہونے کی وجہ سے ان کی نصرت اور مدد پہ لگے ہوئے تھے۔ ابتدا سے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی ہے، یہاں تک کہ مشرکین کا ایک وفد، ایک جماعت ابو طالب کے پاس یہ پیشکش لے کر پہنچی کہ مکہ کے ایک خوبصورت نوجوان کو آپ کے حوالے کریں گے، آپ اسے پالیں، اس کی پرورش کریں، وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اپنے بھتیجے کو جس نے مکہ والوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے، عداوتیں اور دشمنیاں ڈال دی ہیں، ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا تھا کہ یہ کتنی انصاف کی بات ہے کہ تمہارے دیے ہوئے بچے کو میں پالوں اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم قتل کر دو۔ اس کے بعد اپنے قبیلے کو اور قبیلہ بنو ہاشم کو ابو طالب نے جمع کیا اور کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے خاطر اگر ہم میں سے ہر شخص کو اپنی جان بھی دینی ہوگی تو ہم اس کے لیے ڈٹ کر لڑیں گے۔ اس پر عہد و پیمان لیا۔ مشرکین کو یہ چیز بہت بھاری پڑی کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم ابو طالب کے ہاتھ اکٹھا ہو گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ اگر ہم انہیں قتل کر دیں گے تو مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، خاندان خاندان تباہ ہو جائیں گے، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، آپ کو جانی نقصان پہنچانا، یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جائے، کوئی دوسری بات سوچی جائے جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی رک جائے اور خون خرابہ ہونے سے بھی سب محفوظ رہ جائے، خاندان مٹنے سے بچ جائے، کیونکہ ایک بڑی طاقت سے لڑنا ہے۔ آخر میں ان لوگوں نے خیف بنی کنانہ، جو کہ مکہ اور منا کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں پر اکٹھا ہو کر وادی محصب کے پاس مسجد خیف جہاں پر بنی ہوئی ہے ابھی، اس کے قریب کی جگہ ہے، سخت قسمیں انہوں نے اٹھائی، وعدے کیے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بنی ہاشم اور بنی المطلب سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ کوئی ان سے نکاح کرے گا، نہ کسی طریقے کی کوئی چیز انہیں بیچی جائے گی، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھا جائے گا، نہ ان کو کسی محفل میں بلایا جائے گا، نہ ان کے گھر میں کوئی داخل ہوگا، نہ اپنے گھر میں کسی کو داخل ہونے دے گا، یہاں تک کہ کوئی ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ لوگ بذات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اس کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر معاہدہ لکھا گیا، دستاویز تیار کی گئی، اور لکھنے والا کون تھا اس کے سلسلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ منصور بن اکرمہ بن عامر نامی شخص نے یہ دستاویز لکھی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نضر بن حارث نے یہ بات لکھی تھی،
لیکن امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس کو لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم نامی شخص تھا، جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ دستاویز لکھی گئی، لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر اس دستاویز کو لٹکایا گیا۔ مکہ کے تمام قبائل طوعاً و کرہن، یعنی کچھ لوگ دل سے اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے اس عہد پر اتفاق کر بیٹھے، انہوں نے قسم اٹھا لی۔ اس طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، بنو المطلب اور بنو ہاشم کے سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے ساتھ ہو گئے، سوائے ابو لہب کے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اس نے مشرکوں کا ساتھ دیا۔ اور محرم کی پہلی تاریخ کو نبوت کا 7واں سال تھا، یعنی 6 سال ختم ہو چکے تھے، 7ویں سال میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بنی المطلب اور بنی ہاشم شعب ابی طالب میں ایک وادی میں محصور ہو کر رہ گئے، گویا کہ قید خانے کی طرح یہ لوگ زندگی گزارنے لگے۔ باہر سے بھی کوئی آتا تو یہ لوگ اس سے خرید نہیں سکتے تھے، کیونکہ مشرکین آگے بڑھ کر خود سے خرید لیتے تھے۔ کسی بھی طریقے کا کھانا، کسی بھی طریقے کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ 3 سال تک یہ حصار، یہ بندش ایسی ہی رہی، کھانا پینا ختم ہو گیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں بھوک سے پریشان ہو کر یہ دونوں قبیلے سوکھی ہڈیاں اور سوکھے ہوئے چمڑوں کو پانی میں بھگو کر زندگی بسر کرتے تھے۔ بھوک کے مارے بچوں اور عورتوں کے رونے اور بلکنے کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھی۔ یہ ظالمانہ دور برابر چلتا رہا، بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے۔ حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں یہ لوگ باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ اور کچھ لوگ جن کے دلوں میں رحم کا جذبہ تھا، چوری چھپے تھوڑا سا اناج گھاٹی کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے، جن میں حکیم بن حزام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپا چھپا کر کچھ اناج پہنچایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ یہ اناج لے کر نکلے، ابو جہل بدبخت راستے میں مل گیا، اس نے روکنے کی کوشش کی۔ ابو البختری نامی ایک شخص نے مداخلت کر کے اناج کو گھاٹی میں پہنچنے میں کامیابی دلائی۔ اس طریقے سے بہت ہی زیادہ مشقت اور پریشانی کے عالم میں 3 سال تک یہ دونوں خاندان محصور رہے۔ لیکن حج کے موسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین برابر نکل کر لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ ایسے مشکل حالات میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی۔ رات کے وقت ابو طالب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا خوف ہوتا تھا، اسی لیے جب رات دیر تک جاگتے رہتے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کبھی اپنے بستر پر، کبھی اپنے بچوں میں سے کسی بیٹے کے بستر پر، کبھی اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کے بستر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتے تھے
اور ان کو یا بذات خود وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے کہ کہیں مشرکین دھوکے سے آپ کو قتل نہ کر دیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد ہشام بن عمرو جو بنی لوئی کا ایک شخص ہے، اس شخص نے زہیر بن ابی امیہ سے کہا یہ کون سے انصاف کی بات ہے، کون سے رحم کی بات ہے کہ ہم لوگ عیش و آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارے رشتہ دار گھاٹی میں محصور روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو زہیر بن ابو امیہ نے ہشام بن عمرو سے کہا کہ میں اکیلا شخص کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تم اکیلے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہا کہ تب ہمیں کسی تیسرے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ لوگ مطعم بن عدی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بنو ہاشم بنو المطلب ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، بھوک و پیاس سے پریشان ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اور ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مطعم بن عدی نے کہا میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تم تیسرے آدمی ہو، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ابو البختری کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا، اور ابو البختری اس شخص کے اندر خیر تھا، اس نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ یہ بھی کفر پر مرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان فرما دیا تھا کہ ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے، لیکن فتح مکہ میں اس کا واقعہ آئے گا کہ اپنے ایک ساتھی کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے مشرکوں کے ساتھ یہ مارا گیا۔ ابو البختری بن ہشام بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ چاروں آدمی زمعہ بن اسود بن عبد المطلب کے پاس پہنچے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریبی اشخاص میں سے ہے۔ یہ 5 آدمی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے تھے۔ صبح کے وقت مشرکین جب مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے زہیر بن ابو امیہ نے اٹھ کر کہا کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے خاندان کے لوگ وادی میں گھیر دیے گئے ہیں، بھوک و پیاس سے ان کے بچے بلک رہے ہیں اور ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابو جہل نے اٹھ کر فوراً کہا تو جھوٹا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ دستاویز جو لکھی گئی ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دوسری جانب سے مطعم بن عدی اٹھ کر کہتے ہیں کہ اس کی بات سچی ہے، یہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ ہشام بن عمرو نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ابو جہل بھانپ گیا، اس نے کہا کہ یہ بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہی اس معاملے کے بارے میں پہلے سوچ لیا گیا ہے، یہاں پر آ کر پلاننگ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ابو طالب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ جو دستاویز خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ ساری چیز دیمک نے چاٹ لی ہے، اسے ختم کر دیا ہے۔ ابو طالب اس واقعے کے ساتھ مسجد حرام تک پہنچ گئے۔ جب بات بڑھ گئی اور سب نے اتفاق کر لیا کہ دستاویز ختم کر دی جائے، حصار توڑ دیا جائے، تو ابو طالب نے اٹھ کر کہا میرے بھتیجے محمد کا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دستاویز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک کے ذریعے ختم کر دیا ہے اور خانہ کعبہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے یہ بات بتائی ہے تو بے شک وہ سچا ہے، ایسی صورت میں تم لوگ اس کے اور اس کے کام کے بیچ سے ہٹ جاؤ۔ اگر اس کی بات غلط نکلی
تو پھر تمہیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، میں درمیان میں نہیں آؤں گا۔ مشرکین نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک سے پوری دستاویز کو ختم کر دیا تھا۔ بسمک اللہم دستاویز لکھنے سے پہلے وہ لوگ لکھا کرتے تھے، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، وہ لوگ لکھتے تھے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ اللہ کے نام کے علاوہ دستاویز سے ساری چیز ختم ہو چکی تھی، لیکن مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جب اللہ کی کوئی واضح نشانی دیکھ لیتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر اعراض کر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، چلتا ہوا جادو ہے۔ تو مشرکین نے یہاں پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ ان سارے حالات کے بعد حصار ٹوٹ گیا، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ دونوں خاندان پھر مکہ میں آ کر زندگی بسر کرنے لگے، لیکن مشرکین، ان کا زور، ان کی عداوت، ان کی حقد اور دشمنی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی یہ لوگ مکمل کوشش میں رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ کو تکلیف دینا، یہ برابر جاری تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عاص بن وائل بطحا سے ایک ہڈی لے کر آتا ہے، اسے رگڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھونکتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاں اللہ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو معیط یہ بدبخت یوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے راہ ہدایت سے ہٹانا چاہتا ہے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس بدبخت کا ایک دوست ملک شام میں رہتا تھا، اس سے ملنے کے لیے آیا۔ مشرکین نے راتوں رات اس کے دوست کے کان بھر دیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو بہت زور پکڑ چکا ہے، جس کی زد میں تمہارا ساتھی ابو معیط بھی آ گیا ہے۔ صبح میں جب یہ اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے گیا جو ملک شام سے آیا تھا، تو اس کے ساتھی نے اس کا استقبال نہیں کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ابو معیط نے کہا کہ میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بدبخت ساتھی نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے بے دینی اختیار کر لی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم نے قبول کر لیا ہے۔ کہا کہ یہ بات غلط ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کہو میں کیا کروں جس سے تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ اس بدبخت نے کہا، جو سب سے بدترین گالی تم جانتے ہو محمد کو دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے چہرے پر تھوکو گے، اس سے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ بدبخت صبح میں پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس کے بدبخت ساتھی نے جو مطالبہ کیا تھا اس مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو مکہ کی پہاڑیوں کے باہر ملے گا تجھے باندھ کر جان سے مار دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت کے ساتھ یہ دھمکی دی، اور یہ دھمکی اللہ کے اس دشمن کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اسی لیے جب بدر کی لڑائی کا موقع آیا
مشرکین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے چل پڑے، ابو معیط پیچھے رہنے کی سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے عار دلایا تو اس نے کہا محمد نے وعدہ کیا ہے، دھمکی دی ہے کہ ان پہاڑیوں سے نکلنے کے بعد وہ مجھے باندھ کر جان سے مار دے گا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سرخ اونٹ اپنے پاس رکھو، اگر ہم شکست کھاتے نظر آئیں تو اس اونٹ پر بیٹھ کر بھاگ جانا۔ اللہ کا یہ دشمن سرخ اونٹ لے کر بدر کے میدان تک پہنچا۔ اسے خوف تھا، یقین تھا، کیونکہ بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ مشرکین یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن کسی کو اپنی انا پسند تھی، کوئی اپنے خاندان کو اونچا دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے دل پر مہر لگا دیا تھا، یہی وجوہات تھیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دھمکی دی تھی کہ اسے باندھ کر قتل کریں گے، اسے یقین تھا کہ وہ اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ سرخ اونٹ لے کر چلتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں 70 بدبختوں کو جان سے مار دیا، 70 کو زخمی کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کو پورا ہونا تھا۔ یہ بدبخت مارا نہیں گیا، قیدی بنا کر لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر نظر ڈالی، ابو معیط بھی موجود تھا، کانپنے لگا، کہا محمد مجھے باندھ کر قتل کر دو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ کہا کہ ان 70 کے درمیان صرف مجھے مارو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ مکہ کے پہاڑیوں سے اگر تو نکلے گا تو تجھے باندھ کر مارا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دبائے گا اپنے دانتوں کے نیچے افسوس کرتے ہوئے، اور کہے گا کہ کاش میں کسی کافر کا دوست نہ ہوتا، کسی شیطان کا دوست نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بدبخت کو اس طریقے سے قتل کرنا، اپنی ذات کے لیے انتقام لینا ہرگز مقصود نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ فرمایا تھا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس بدبخت نے مذاق اڑایا تھا، اس کا انتقام لینا اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس انجام تک پہنچایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، ابو زمعہ، حارث بن عطیل، عاص بن وائل، یہ سارے ایسے بدبخت ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جبریل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کا تذکرہ فرمایا۔ ولید بن مغیرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس سے مارا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسود کی طرف دکھایا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے آنکھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا انجام اس سے پورا ہوگا۔
زمعہ کی جانب اس کے سر کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس سے مارا جائے گا، عاص بن وائل کی جانب اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اس سے مارا جائے گا، اور بے شک ان میں سے ہر شخص جبریل نے جس جانب اشارہ کیا تھا اس کے اندر اللہ نے بیماریاں پیدا فرمائی، اسی سے یہ سب کے سب بدبخت مارے گئے۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ قریش کے اگر بڑے لوگ ایمان قبول کر لیں، جن کا زور ہے، جو اشراف قریش میں سے مانے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ایمان قبول کر لیں گے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش کے کچھ زعماء کے ساتھ، کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے اسلام کے کسی حکم کے بارے میں پوچھا، اور یہ کمزور لوگوں میں سے مانے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے مشرکین مکہ کے جو بڑے لوگ تھے ان کی طرف متوجہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہ ایمان قبول کر لیں گے تو ایمان کو اس سے زیادہ تقویت ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبس و تولی والی آیت نازل فرما کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے کیوں رخ پھیرتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے، جو ضلالت اور گمراہی کو پسند کرتا ہے، اس کی جانب آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے وہ نیک بخت جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ادب سکھایا ہے، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں مومن کا مقام ہے۔ کافر اگرچہ کہ نبی کے خاندان سے رہے، وہ حبشہ کے بلال کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، کہا کہ تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا عزت ہے، لیکن ایک مومن کا مقام اللہ کے پاس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ایمان کی زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر بد دعا فرمائی، کہا کہ اے اللہ ان پر قحط نازل فرما، انہیں ایسے سال دکھا جو سال یوسف علیہ السلام کے قوم نے دیکھے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ میں قحط عام ہو گیا، لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، انتظار کریں جس دن آسمان دھوئیں کے مانند آئے گا، لوگوں پر یہ چیز چھا جائے گی اور یہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ برباد ہو رہے ہیں، مضر کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی طرف دیکھا، کہا بڑے بہادر لگتے ہو، مضر کے لیے رحمت کی دعا کی درخواست کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے قحط ہٹا لیا، ساتھ ہی آیت کریمہ نازل فرمائی، اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیتے ہیں،
اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم لوگ اپنی پرانی بدمعاشی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، قحط ختم ہو گیا، لوگ کھانے پینے لگے، پھر سے بدمعاشیاں ہونے لگیں، اسلام اور اہل اسلام کو پھر سے پریشان کیا جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ایک دن ہم بڑی زبردست گرفت میں لے لیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وعدہ بدر کے دن پورا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو ختم کر دیا۔ مکہ میں 70 بڑے سردار مشرکین کے مارے گئے ہیں، 70 کو قیدی بنایا گیا تھا جن کو فدیہ لے کر بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انہی دنوں میں روم اور فارس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ فارس آتش پرست ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے مشرکین ہیں، اور روم اہل کتاب ہیں، نصارہ تھے، اور مسلمانوں کے قریب آتش پرست ہیں یا نصارہ ہیں؟ نصارہ ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشرکین کی شکست پر، یعنی فارس کی شکست پر مشرکین خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرمائی، جس میں یہ کہا گیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، روم مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی ان پر فارس نے فتح حاصل کر لی ہے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن کچھ ہی دنوں میں روم پھر سے فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایسا ہوا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کو روم کی فتح سے زیادہ خوشی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، مشرکین کو فارس کی فتح سے زیادہ خوشی تھی کیونکہ وہ انہی کی طرح جو ہے آتش پرست اور بت پرست ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کو بتلایا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روم غالب آنے والے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ اس پر کیا تم ہمارے ساتھ کوئی شرط رکھ سکتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اونٹ اس پر بطور شرط کے رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روم کے غلبے کی جو بات بیان فرمائی تھی، کہا تھا فی بضع سنین، کچھ سالوں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طور پر یہ طے کر دیا کہ 5 سال کے اندر رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت کو تمہیں بڑھانا چاہیے تھا، کیونکہ 5 سال میں غلبہ نہیں ہوا، اور عربی زبان میں بضع سنین جو کہتے ہیں عربی زبان میں کچھ سال، جس کی آخری مدت 9 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن 10 سال کے اندر ہی 9 سال کے اندر ہی روم غالب آ گئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 5 سال کی قید لگائی تھی، اس کی وجہ سے اس شرط میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ جو وعدہ اللہ نے فرمایا تھا، جو خبر اللہ نے دی تھی، عربی زبان کے قواعد کے مطابق کچھ سال کے اندر رومی فارس پر غالب آ گئے، اور اللہ نے فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مؤمنین خوش ہو جائیں گے کیونکہ اہل کتاب بت پرستوں پر غالب آ گئے ہیں۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بدر کے دن پیش آیا، علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بہرحال ان حالات کے بعد مسلمانوں کے حالات کچھ سدھر ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ بڑی آزمائشیں پھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں۔ ان آزمائشوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صحیح طور پر سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔